بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں، خریدنے اور بیچنے سے متعلق جو اسلامی ہدایات ہیں اور خریدنے اور بیچنے کی جو شکلیں حرام قرار دی گئی ہیں ان کے تعلق سے باتیں آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں. آج کے درس میں ہم 3 چیزیں پیش کریں گے انشاءاللہ. اس کو عربی زبان میں خیار کہتے ہیں. خیار اس کو آج کی زبان میں کہنا ہو تو چوائس کہہ سکتے ہیں، اختیار کہہ سکتے ہیں، اردو میں اختیار، عربی میں خیار کہا جاتا ہے. تو خریدنے اور بیچنے کے جو مسائل ہیں فقہ البیوع، تو اس میں خریدنے اور بیچنے والوں کو 3 طرح کا اختیار ہوتا ہے، یا کہہ لیجئے کہ جو ڈیلنگ ہوئی ہے، جو ڈیل جو ہے کیے ہیں، جو پراپرٹی ہو یا کوئی اور چیز جو بیچ رہے تھے یا دوسرا آدمی خرید رہا تھا، تو یہ بیچنے اور خریدنے کی جو باتیں چل رہی تھیں آپس میں، تو اس کو پورے طریقے سے بیع کو نافذ کرنے یا کینسل کرنے کا ایک اختیار ہوتا ہے، ایک چوائس ہوتی ہے. تو اس کو عربی زبان میں خیار کہا جاتا ہے. تو کامن سینس ہے، کوئی بھی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ جب ہماری کسی کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی کسی چیز کو خریدنے یا بیچنے کے تعلق سے، میرے پاس یہ کتاب ہے مثلا، تو کسی نے کہا کہ آپ یہ کتاب مجھے 10 روپے میں بیچ دیجئے، اور میں نے کہا ٹھیک ہے، میں 10 روپے میں آپ کو یہ کتاب بیچ رہا ہوں. یہ جو ہمارے خرید و فروخت کا معاملہ ہو رہا ہے، تو اب اس میں اب میں نے کہا کہ جو ہے مجھے بیچ دیجئے کتاب، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نے بیچ دیا، یا انہوں نے کہا کہ میں نے بیچ دیا آپ کو یہ کتاب، اور میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے یہ کتاب خرید لیا. یہ جو خریدنے بیچنے کا عمل ہو گیا، ہم مجلس میں ہیں، تو اب عقد تو ہو گیا. میں نے کہا میں نے خرید لیا، انہوں نے کہا کہ میں نے بیچ دیا. جب یہ عقد مکمل ہو چکا خریدنے بیچنے کا، تو اب اس کے بعد اس کو کینسل کرنا ہے، تو کیا چیز ہے اس میں؟ تو یہ 3 طرح کا شریعت نے ہمیں اختیار دیا ہے. 3 طرح کا اختیار دیا ہے. ایک کو خیار مجلس کہتے ہیں، دوسرے کو خیار شرط کہتے ہیں، اور تیسرے کو خیار عیب کہتے ہیں. تو خیار مجلس، خیار شرط اور خیار عیب، یعنی خیار مجلس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں پہلے یہ تینوں کو آپ کو سمجھا دوں، پھر اس کے جو مسائل ہیں اسے جڑے ہوئے وہ آپ کے سامنے آج کے درس میں پیش ہوں گے. خیار مجلس کیا ہے کہ خریدنے اور بیچنے والے
جو آدمی خرید رہا ہے اور جو بیچ رہا ہے دونوں ایک جگہ پہ ہیں، ایک مجلس پہ ہیں۔ مجلس جو ہے بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں عربی زبان۔ تو دونوں جو ایک ساتھ ہیں اور ان کے درمیان خریدنے اور بیچنے کی یہ جو بات چیت ہوئی ہے، تو جب تک وہ دونوں اسی مجلس میں ہیں، دونوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہیں تو اپنی اس ڈیل کو کینسل کر سکتے ہیں۔ یہ شریعت نے انہیں چوائس دے دی، اسی مجلس میں ہے تو اسے کینسل کرنے کا انہیں حق حاصل ہے۔ کینسل کرنے کی اور بھی شکلیں ہو سکتی ہیں، یہ خالص جو ہے شریعت کا ہو۔ میں نے ابھی کہا کہ میرے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے اور اس کتاب کو یا اس موبائل کو خریدنے بیچنے کی بات چلی، تو انہوں نے کہا کہ یہ موبائل آپ کا بہت اچھا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ یہ موبائل میں خرید لوں، کیا آپ موبائل بیچ دیں گے مجھے؟ کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے بیچ دیا اتنے کا۔ میں نے کہا میں نے لے لیا۔ ہم دونوں مجلس میں ہیں، اسی جگہ پر ہیں، تو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ جب تک ہم اس جگہ سے اٹھ کر کے نہیں جاتے تب تک اسے کینسل کرنے کا حق دونوں کو حاصل ہے، بیچنے والے کو بھی حاصل ہے اور خریدنے والے کو بھی حاصل ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے یہ خیال آیا کہ نہیں یار، کیا کریں گے یہ؟ یا بیچنے والے کے دل میں خیال آ گیا کہ نہیں، یہ گھر والے پوچھیں گے تو میں انہیں کیا کہوں گا؟ بیچنے والے کے دل میں، خریدنے والے کے دل میں کہ یہ سیکنڈ ہینڈ ہے، پتہ نہیں کیسا چلے گا نہیں چلے گا، اس سے اچھا ہے کہ کچھ پیسہ جو ہے لگا کر کے ہم جو ہے نیا ہی خرید لیتے۔ اگر وہ دونوں کینسل کرنا چاہتے ہیں تو دونوں میں سے ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے کہ اسی مجلس میں رہتے ہوئے اسے وہ کینسل کر سکتے ہیں۔ حدیث میں اس کے بارے میں کہا گیا ہے، صحیح حدیث ہے یہ، وہ حدیث پیش کر رہا ہوں۔ آپ پہلے مسئلہ میں نے بیان کر دیا تھا، اب حدیث پیش کر رہا ہوں کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ البیعان، بیعان کا مطلب بیچنے والا خریدنے والا، بائع اور مشتری ہم کہہ لیتے دوسرے الفاظ میں، خریدنے والا اور بیچنے والا، بائر اور سیلر، ان دونوں میں سے ہر ایک کو، البیعان بالخیار، دونوں میں سے ہر ایک کو اختیار ہے، ہر ایک کے لیے یہ چوائس ہے کہ اس کو کینسل کر سکتے ہیں۔ بیع اور شراء کو، جو خریدنا بیچنے کا جو یہ عمل ہوا ہے، اس کو کینسل کر سکتے ہیں، عقد کو کینسل کر سکتے ہیں، ما لم یتفرقا، جب تک کہ دونوں الگ الگ نہ ہو جائے، یعنی اسی مجلس میں رہتے ہوئے، اسی جگہ پہ رہتے ہوئے دونوں کو یہ حق حاصل ہے۔ اگر مجلس بدل گئی، کوئی بھی ایک اٹھ کر کے وہاں سے چلا گیا، تو دوبارہ اگر آ بھی جائے تب بھی یہ اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حدیثوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے کہ جب ان کے کسی شخص کے ساتھ کسی بھی معاملے میں، خرید و فروخت کا کوئی معاملہ ہوتا، جیسے گھوڑا ہے، اس زمانے میں گھوڑا ہے، اونٹ ہے، کوئی بھی اس طرح کی چیز جب وہ خریدتے تھے کسی سے اور ان کو وہ چیز بہت پسند ہوتی تھی، تو جب چیز بہت پسند ہے نا، تو پھر آدمی کو یہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ سامنے والا کینسل کر دے یا اس کو کینسل کرنے کا حق حاصل ہو۔ اور شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ جب تک اسی مجلس میں رہیں گے تب تک ان کو کینسل کرنے کا یہ حق حاصل ہے، جسے خیار مجلس کہا گیا ہے۔ تو یہ کیا کرتے تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ جیسے ہی خریدنے بیچنے کا یہ عمل ہوتا اور ان کو وہ چیز بہت پسند ہوتی تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ڈیل کینسل ہو،
تو وہ فوراً مجلس سے اٹھ کے چلے جاتے تھوڑا سا گھوم کر کے چکر لگا کر کے پھر آتے. اب چلے گئے تو اب یہاں پر کیا ہے، وہ لاک ہو گیا کہ یعنی اب یہ ڈیل فائنل. یہ جو مجلس کا اختیار تھا یہ اب اختیار ختم ہو گیا. یہ جو مجلس میں رہتے ہوئے اسے کینسل کرنے کا جو ایک اختیار تھا، ایک حق تھا، وہ ختم ہو گیا کیونکہ مجلس میں اب نہیں رہے. ایک خریدنے والا مجلس چھوڑ کے چلا گیا. تو یہ چیز ہوتی ہے، یہ مسئلہ معلوم رہتا ہے تو آدمی ایسا کرتا ہے. آج ہم دکانوں وغیرہ پہ جو جاتے ہیں تو اس میں اس طرح کی چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے یہ کچھ جگہیں ہوتی ہیں جہاں یہ معاملات آتے ہیں. جب ہم کسی کے ساتھ کوئی سیکنڈ ہینڈ چیز خریدتے بیچتے ہیں، اور یہ دکانوں وغیرہ پہ نہیں، شخصی ملاقاتوں میں یہ خریدنا بیچنا ہوتا ہے، تو اس وقت یہ چیز آج بھی ہوتی ہے. تو معلوم رہنا چاہیے. کسی کا ٹو ویلر ہے، وہ بیچنا چاہ رہا ہے، معلوم ہو کہ وہ بیچنا چاہ رہا ہے، تو ہم گئے تو بات چیت ہو رہی ہے. بات چیت ہو گئی، ہاں اتنا فائنل ہو گیا. اب وہ جب تک اس مجلس میں ہے دونوں میں سے ہر ایک کو کینسل کرنے کا حق ہے. لیکن اگر اس مجلس سے الگ ہو جائے تو یہ خیار مجلس، یہ حق ختم ہو جاتا ہے. مسئلہ معلوم ہے اور چیز واقعی بہت پسند آ گئی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ یہ کینسل ہو، تو ہم نے کیا کیا، فوراً مجلس سے الگ ہو گئے، چلے گئے دوسری جگہ پر، تاکہ یہ اب لاک ہو جائے اور اس میں کسی طرح کا کوئی اختیار باقی نہ رہے. اس کو خیار مجلس کہتے ہیں. یہ اختیار ہوتا ہے. اب ہم دکانوں وغیرہ پہ جاتے ہیں نا، تو وہ سامان گئے لے کر کے، جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لے کر کے، اب آئے بل بنائے لے کے چلے آئے. تو وہاں تو مجلس کا وہ جو ہے کینسل کرنے کا وہ تو آپ کو ہے، چاہے تو آپ لے کے جاؤ چاہے تو مت لے کے جاؤ، چیز بہت ہوتی ہے کوئی اس. لیکن یہ کیا ہوتا ہے، یہ وہ چیز بس جو ہے موبائل وہی ہے. یہ آدمی کوئی عام بیچنے والا نہیں ہے، کوئی دکاندار نہیں ہے. یا زمینوں وغیرہ کے کاروبار میں یہ ہوتا ہے کہ زمینوں وغیرہ کے کاروبار میں یہ شکل ہوتی ہے کہ بات چیت ہو گئی پورے طریقے سے. اب اسلام میں کیا ہے، زبان کا اپنا بھی بہت یعنی اس کی اہمیت ہے. جب بات چیت فائنل ہو گئی، اسی مجلس میں رہتے ہوئے حق تھا کہ کینسل کرے، لیکن مجلس سے جب الگ ہو گئے تو پھر اسے کینسل کرنے کا حق نہیں رہے. اب وہ کسی اور وجہ سے ہو سکتا ہے، وہ آگے میں بیان کروں گا. میں نے کہا نا 3 طرح کا اختیار ہوتا ہے، تو یہ پہلا اختیار بیان کر رہا ہوں آپ کو. اسے خیار مجلس کہتے ہیں. تو خیار مجلس احناف اس کے قائل نہیں. دوسرے تمام جو ہے فقہ میں اس کو جو ہے، جو کہ حدیث میں یہ آیا ہوا ہے، تو اس کو لوگ تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں اس خیار. لیکن احناف کی یہاں یہ ہے کہ اگر آپ نے ایسا جو ہے اختیار دے دیا مجلس میں رہتے ہوئے، تو کیا ہوگا پھر، تو جو ہے وہ جو عقد ہوا، ڈیل ہو گئی، پورا معاملہ طے ہو گیا. پھر جو ہے کوئی کہے کہ نہیں مجھے نہیں بیچنا ہے، بیچنے والا کہ نہیں مجھے نہیں بیچنا ہے، خریدنے والا کہ نہیں نہیں مجھے نہیں خریدنا ہے. وہ نہیں خریدنے والا تو چلو کسی حد تک سمجھ میں آتی ہے بات. یہ بیچنے والا پھر کہنے لگا کہ نہیں مجھے نہیں بیچنا ہے، تو خریدنے والے کو تو غصہ آ جائے گا کہ بھائی اتنی دیر سے ہم نے بات کی، بات مکمل ہو گئی، اب یہ کیا بات ہوئی کہ نہیں مجھے نہیں بیچنا. لیکن شریعت نے مجلس میں رہتے ہوئے یہ اختیار دیا ہے. احناف میں نے آپ سے کہا اس کو نہیں مانتے ہیں. ان کے یہاں یہ ہے کہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ، جب تم عقد کرو کسی کے ساتھ تو اسے مکمل کرو. اس کی اب جب کہہ دیا زبان سے کہ میں نے بیچ دیا تو بیچ دیا، میں نے خرید لیا تو خرید لیا. اب یہ جو ہے چوائس اگر دے دی جائے کہ نہیں جب تک اس مجلس میں رہتے ہیں تب تک انہیں حق ہے واپس کرنے کا یا کینسل کرنے کا، تو یہ چیز اگر دونوں میں سے کسی کو بھی حق دیا جاتا ہے تو اس آیت کے خلاف ہوگا. وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ. اور بھی کچھ آیتیں ہیں اس کی روشنی میں وہ یہ بات کہتے ہیں. جیسے یہ ہے کہ جب
خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لو۔ اب جب گواہ بنا لیا، سب کچھ کر لیا، اور خرید و فروخت کا یہ عمل ہو گیا، اور بعد میں کہے نہیں صاحب مجھے نہیں خریدنا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب جو ہے ہونے کے بعد کوئی اس طرح سے اختیار دیا جائے کہ نہیں مجھے نہیں لینا ہے، یا بیچنے والا کا نہیں مجھے نہیں بیچنا ہے، تو پھر یہ کیا معنی ہوتا ہے؟ تو یہ احناف کے یہاں ہے، ان کو کہتے ہیں کہ وہ حدیث البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، کہ خریدنے اور بیچنے والے کو اختیار ہے جب تک کہ دونوں الگ الگ نہیں ہو جاتے، مجلس سے جدا نہیں ہو جاتے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ الگ ہونے کا مطلب یہاں پر وہ دوسری بات نہ شروع کر دیں، یعنی بات فائنل ہو گئی، دوسری بات شروع کر لی، تو اب یہاں فائنل، اب یہ دونوں میں سے کسی کو بھی حق حاصل نہیں کہ اسے کینسل کرے۔ تو یہ تفرق جو ہے، کہتے ہیں الگ ہونا، یہ قول کے ذریعے سے، بات چیت میں، یہ نہیں کہ جسمانی طور پر فزیکل کہ وہ اس مجلس سے اٹھ کر کے چلا جائے، یہ نہیں۔ تو یہ ان کا کہنا ہے احناف کا اس حدیث کو لے کر کے۔ حالانکہ ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ عمل بھی حدیث کی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے کہ جب وہ خریدتے تھے کوئی چیز، اور وہ چیز انہیں بڑی پسند آ جاتی تھی، تو اس ڈر سے کہ اسی مجلس میں رہوں گا تو بیچنے والے کو تو اختیار رہے گا، وہ کسی وقت بھی کینسل کر سکتا ہے، تو وہ اٹھ کر کے چلے جاتے تھے تاکہ یہ اختیار ختم ہو۔ تو اس سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ وہ مجلس کا ہی اختیار ہے، یہ قول کا نہیں ہے کہ جو ہے بات چیت جو ہے مکمل ہو گئی، یہ ڈیل جو ہے مکمل ہو گئی، بعد میں دوسری باتوں میں لگ گئے، چائے پانی وغیرہ میں لگ گئے، تو جو ہے اب وہ اختیار ختم ہو گیا۔ تو اس طرح کی بات جو احناف کہتے ہیں، تو ان کے یہاں جو یہ بات کہی گئی ہے وہ حدیث کے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے اس عمل سے ان کی یہ بات جو ہے متصادم ہوتی ہے، یعنی اس سے ٹکراتی ہے، اور اسی لیے احناف کی بات یہاں پر زیادہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور چونکہ حدیث بہت کلیئر ہے کہ دونوں کو یہ اختیار شریعت میں دیا گیا ہے، تو دونوں کو یہ حق حاصل ہے۔ ابھی آپ جانور خریدنے جا رہے ہیں، بقرعید کا موقع، تو اب یہ جانور جو آپ کو پسند آ جاتا ہے، یہ دکانوں پر جا کر کے تو ایک ہی چیز بہت ساری رہتی ہے، آٹے کی بوریاں بہت ساری ہیں، گیہوں چاول کی، تو آپ جا کر کے جو ہے وہ کوئی بھی لے لیجئے، واپس کر دیجئے، وہیں پر ہیں، ابھی آپ باہر نہیں نکلے ہیں، تو وہ جو ہے بیچنے والا کچھ نہیں کہتا آپ، کوئی وہاں پہ مسئلہ نہیں آتا ہے۔ لیکن آپ جانور خریدنے گئے اور بکرے کی منڈی لگی ہوئی ہے، آپ گئے، بات چیت جانور کو دیکھ کر کے آپ نے بات چیت فائنل کر لی، چلو جو ہے ڈن، جو آج کی زبان میں کہا جاتا ہے، بس ڈن، 20,000 پہ ڈن ہو گیا۔ لیکن آپ ابھی وہیں پر ہے، سوچ رہے ہیں کہ کیسے اس کو لے کے جاؤں، کیا کروں، اس کے بعد جو ہے وہ بیچنے والا کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، میں 20,000 مجھے نہیں بیچنا، آپ کو غصہ آئے گا، لیکن شریعت کا یہ حکم ہے، یہاں وہ چیز اپلائی ہوتی ہے، یاد رکھیے کہ دونوں میں سے ہر ایک کو یہ حق حاصل، ٹھیک ہے، بات مکمل ہو گئی تھی، سب کچھ ہو گیا تھا، لیکن میں ابھی یہاں سے گیا نہیں ہوں، اسی جگہ پر ہوں، تو پھر میں بیچنے والے سے کہہ سکتا ہوں نہیں صاحب جو ہے وہ تو گئی تھی بات، لیکن جو ہے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے مجھے، میں نہیں لینا چاہتا، میں جا سکتا ہوں، اور بیچنے والے کو مجھے برا بھلا کہنے کا کوئی حق نہیں رہے گا، کیونکہ یہ شریعت کے اندر یہ گنجائش رکھی گئی ہے۔ تو یہ معلوم رہنا چاہیے کہ خریدنے بیچنے کے معاملات میں یہ بات ہے، تو دونوں طرف سے یہ چیز ہو سکتی ہے، بیچنے والا بھی خریدنے والا بھی جب تک اسی مجلس میں ہے، اسی جگہ پہ ہے، تو دونوں میں سے ہر ایک کو کینسل کرنے کا حق حاصل ہے، اس کو خیار مجلس کہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، کیونکہ اگر کسی کو یہ بات پورے طریقے سے نہ سمجھ میں آئی ہو تو سوالات کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا شروع میں کہ یہ جب ہم ذکر کر رہے ہیں، مسائل کو بیان کر رہے ہیں، تو جس وقت آپ کو کوئی پریشانی ہو اسی وقت آپ سوال کر لیجئے، اپنے آپ کو ان میوٹ کر کے سوال کر لیجئے، کیونکہ بعد میں مجھے پتا نہیں رہے گا کہ کس کو سمجھ میں آیا کس کو نہیں آیا۔ اب السلام دوست، علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی
اس کے خیار مجلس کے تعلق سے پتہ نہیں یہ سوال ہے کہ نہیں۔ اب ہوں، اگر دو لوگ ایسے ہیں جو الگ الگ فقہ کو مانتے ہیں، ایک شخص ان کی فقہ میں ہے کہ خیار مجلس نہیں ہے، ہوں، دوسرے کے اس میں ہے، اور دونوں میں اختلاف ہو جائے جی ہاں۔ تو اس کا کیا؟ اب یہ مسئلہ جو ہے جیسے طلاق کا مسئلہ ہو جاتا ہے، ہاں، کہ ایک جو جی ہے تین طلاق کو تین طلاق مانتے ہیں، اور تین طلاق کو ایک دوسرے جو ہے ایک ہی طلاق مانتے ہیں، تو لڑکی اہل حدیث ہے، لڑکا حنفی ہے، اور لڑکے نے طلاق دے دیا ہے، تو کیا یہ تین طلاق مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ آتی ہے نا بات، تو سمجھ رہے ہیں؟ جی ہاں، تو یہ مسئلہ بہرحال آتا ہے جیسے، تو ویسے یہاں پر بھی آتا ہے یہ مسئلہ، یقیناً آئے گا، اور اس وقت یہی کہا جائے گا کہ یہ حق ہے شریعت کا، اور شریعت نے یہ حق دیا ہے، اس لیے اگر بیچنے والا حنفی ہے اور اس نے اس حق کو استعمال کیا تو کوئی بات نہیں، اور خریدنے والا مان لیجئے کہ جو ہے شافعی مسلک کا ماننے والا ہے اور بیچنے والا حنفی مسلک کا ماننے والا ہے، تو شافعی مسلک والے نے کہا کہ نہیں نہیں بھائی، مجھے نہیں لینا ہے، اپنا وہ حق استعمال کیا تو ٹھیک ہے، وہ حق ہے اس کو، اور وہ کہے گا کہ نہیں مجھے یہ حق حاصل ہے، حدیث پیش کر دے گا مجھے یہ حق حاصل ہے، اور وہ بات اس کی مانی جائے گی۔ اب یہ مسئلہ اس وقت آئے گا جب یہ کہیں کورٹ کے اندر جائے مسئلہ، چھوٹی موٹی جو ہے چیزوں کے لیے کورٹ تک جانے کا کوئی مسئلہ اس میں نہیں آتا ہے، یعنی اگر آپ جو سوال کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے کہ اگر کورٹ میں یہ مسئلہ چلا گیا تو جج، اسلامی جج جو ہوگا وہ کیسے فیصلہ کرے گا؟ کیونکہ جس نے حق کو استعمال کیا وہ خیار مجلس کا قائل تھا، اور جو دوسرا ہے وہ اس کا قائل نہیں ہے، وہ کہتا ہے نہیں اب یہ حق نہیں ہے تم کو، تمہیں لینا ہی پڑے گا۔ تو اگر اس طرح سے مجبور کر رہا ہے تو جج کس لیے ہوتا ہے؟ جج اسی طرح کے معاملات میں فیصلے کے لیے ہوتا ہے، تو جج کے پاس جائیں گے، جج جو ہے فیصلہ کرے گا۔ تو عام جو ہے اس حالات میں تو یہ چیزیں یہ نوبت نہیں آتی ہے، میں نے آپ سے کہا کہ جو ہے اگر دونوں کا مسلک الگ بھی رہے گا تو یہ نوبت تو نہیں آتی ہے، کچھ خاص ڈیل ہو سکتی ہے جہاں بہت جو ہے نقصان اور فائدے کا مسئلہ رہتا ہے، جیسے زمین وغیرہ کی ڈیل ہے، پراپرٹی جو ہے، جو کوئی آدمی خریدتا ہے کوئی بیچتا ہے، بات مکمل ہو گئی تھی اور پراپرٹی بہت مناسب تھی، ریٹ بھی بہت مناسب تھا، لے لیا، آسانی سے 4-5 لاکھ مہنگا بھی کوئی جو ہے اسے خرید سکتا ہے، لیکن وہ سستے میں بات بن گئی تھی، تو وہاں کوئی بھی شخص یہ اس طرح کی بات کر سکتا ہے، اڑ سکتا ہے، بات جائے گی جج کے پاس، اور جج فیصلہ کرے گا، جو اسلامی جج ہوگا، جو شرعی قاضی ہوگا، وہ فیصلہ کر دے گا صاحب کہ جو ہے آپ کون ہیں، آپ کون ہیں، حدیث یہ ہے، صحیح بات یہی ہے، اور عام طریقے سے اہل علم اس کے قائل ہیں تو اس کی رعایت کرتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا، اسی حدیث کی رعایت کرتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا۔ وہ حالات میں برحال قاضی ایسے ہی تو نہیں بنتا ہے، جو جج ہوگا وہ حالات کو اچھی طرح سے سمجھنے والا بھی ہوگا، حالات کو سمجھ کر کے وہ فیصلہ بھی کر دے گا، اور عام حالات میں چیز نہیں پیش آتی ہے۔ میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ تھوڑا بہت غصہ کرے گا ایک دوسرا، جو ہے بیچنے والا غصہ کر سکتا ہے، خریدنے والا غصہ کر سکتا ہے، وہ غصہ کر کے وہی معاملہ ختم ہوگا، دو آدمی آئیں گے اور جو ہے دونوں کو الگ الگ کر دیں گے، چلو بھائی کوئی بات نہیں، اب تم کو نہیں لینا ہے تم جاؤ، تم اپنا جو ہے بیچو، دوسرے کو بیچو، اس میں کیا ہے؟ تو یہ چیز جو ہے، اس کے بعد دوسرا جو اختیار ہوتا ہے، یہ میں نے آپ کو کہ اس کو خیار مجلس کہتے ہیں، تین طرح کا اختیار ہوتا ہے، دوسرا اختیار ہوتا ہے اس کو خیار شرط کہتے ہیں، خیار شرط، شرط یعنی کنڈیشن لگا دے، ہماری خریدنے اور بیچنے کی جو بات چیت تھی وہ تو مکمل ہو گئی، ڈن جسے کہتے ہیں نا، وہ تو ڈن، یہ ہو چکا، لیکن یہاں ایک جو ہے اختیار شریعت نے اور دیا ہے کہ خریدنے والا یا بیچنے والا دونوں کو یہ اختیار حاصل ہے، وہ چاہے تو اس اختیار کو یوز کر سکتے ہیں تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو، اس کو خیار شرط کہتے ہیں، شرط کنڈیشن کا اختیار ہے۔ وہ کنڈیشن کیا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں تو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔
मैं जवाल है मेरे पास, ये लैपटॉप है, मैं इसे बेचना चाहता हूँ। एक हमारे साथी है, साथ में बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा ठीक है मैं खरीद रहा हूँ आपका ये लैपटॉप। लेकिन लैपटॉप मेरा घर में बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे तो फिलहाल उतनी जरूरत नहीं थी, तो मैंने बात कर ली और बातचीत भी मुकम्मल हो गई, डन। ठीक है, मैंने 20,000 में बेच दिया, उसने कहा मैंने खरीद लिया। लेकिन मुझे एक बात का डर था कि बच्चों को हो सकता है इसकी जरूरत हो अभी, तो मैंने ये भी साथ में कंडीशन रखने का हक हासिल है। यही इख्तियार, यही चॉइस है, ये दूसरा इख्तियार है। मैंने ये कंडीशन रख दिया कि ठीक है मैंने बेच दिया आपको ये, लेकिन मैं अपने बच्चे से पूछ लूंगा, बच्चे को भी अगर उस पर कोई काम नहीं रह गया है तो मैं आपको इतने में दे दूँ। लेकिन अगर मेरा बच्चा ये कहता है कि नहीं मुझे जरूरत है अभी, और अभी इसको नहीं मत बेचिए, तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा। ये है ख्यार शर्त। यानी मैंने डन तो कर दिया, लेकिन डन करने से पहले ये जो है कंडीशन भी रख दिया कि मेरा बेटा अभी उससे बात नहीं हो पा रही है, मैं उससे बात करके इसको फाइनल करूं। अगर बच्चा राजी नहीं है तो फिर ये डील नहीं हो, तो फिर ये बय व शिरा नहीं होगी, इसे कैंसिल कर दिया जाएगा। खरीदने वाले का भी सेम यही मसला, खरीदने वाले का भी। अब मुझसे ये लैपटॉप खरीदा मेरे साथी ने, लेकिन कहा कि ये लैपटॉप मैं अपने बेटे के लिए ले रहा हूं। तो डन तो हो गया, लेकिन साथ में उसने कंडीशन ये लगा दी, ये शर्त लगा दिया। शर्त लगाने का हक हासिल है, यही इसी को कहते हैं ख्यार शर्त। उसने कंडीशन ये लगा दी कि ये चूंकि मैं अपने बेटे के लिए खरीद रहा हूं, तो मेरा बेटा इसको पसंद कर लेगा। अगर उसको पसंद आया या उसकी जरूरत के मुताबिक अगर ये है लैपटॉप तो ठीक है, अगर उसकी जरूरत के मुताबिक नहीं है या उसको पसंद नहीं आया और ले रहे हैं उसी के लिए, तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं। बेचने वाले ने मान लिया। जब कंडीशन का मतलब यह था कि मान लेना, जब मान लिया तो इसी के साथ ये चीज मुकम्मल हुई, डील मुकम्मल हुई। अगर वैसा होता है कि उसको पसंद नहीं आया या उसकी जरूरत के मुताबिक नहीं है और बेटे ने कह दिया नहीं ये नहीं लेंगे हम, तो उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। वहां बेचने वाला नहीं कहेगा नहीं आपने ले लिया, ये हो गया, पैसा भी दे दिया हो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो वो पैसा देने के बाद ही आज के दौर में ये मसला आता है, वरना नहीं आएगा। तब जो है वो नहीं नहीं अब कहाँ वापस करने का होता है, हो गया खरीद लिए हो, वो सब नहीं। वो वापस करेगा, पैसा वापस करना पड़ेगा। ये शरीयत की तरफ से हक दिया गया। ये दोनों में से मैंने आपसे कहा हर एक को ये हक हासिल होता है। इसको ख्यार शर्त कहते हैं। यानी शर्त, कंडीशन रखने का इख्तियार। पिछले जमाने में होता था ये, ज्यादा जो है आजकल कम हो गया है। दुकानों से जो सामान लेते हैं ना, तो उसमें भी ये होता था पिछले जमाने में। मैं खुद अपने बचपन में देखा हूँ ये, कि घर की औरतें तो मार्केट नहीं जाती थी, न दुकान पे जाती थी। अब उनका कपड़ा खरीदना है, तो मर्द यही कपड़ा खरीद के लेके आते थे। तो वो क्या करते थे कि जो है दुकानदार से ये कह देते थे कि मैं ये कपड़ा लेके जा रहा हूँ, लेकिन ये मेरी बीवी के लिए है, मेरी बेटी के लिए है, मेरी बहन के लिए है, मेरी माँ के लिए, जो भी रिश्ता है उसके लिहाज से मैं ये लेके जाऊंगा। अगर उनको पसंद आया तो ठीक है, अगर पसंद नहीं आया तो मैं वापस कर दूंगा। ये किसको किसको क्या कहते हैं? ख्यार शर्त कहते हैं। यानी खरीदने और बेचने का जो मामला हुआ उसी वक्त ये कंडीशन रख दी गई। कंडीशन जो है यहाँ जो मैंने मिसाल दी अभी आपको, ये कंडीशन जो है किसने रखा? ये कंडीशन
خریدنے والے نے رکھا کہ میں گھر لے کر کے جاؤں گا اور وہاں اگر پسند آ گیا تو ٹھیک ہے، پسند نہیں آیا تو میں واپس کر دوں۔ اور بیچنے والے نے یہ بات مان لی، تو اگر پسند نہیں آیا اور وہ واپس لے کر کے آ رہا ہے تو بیچنے والے کی اب ذمہ داری بنتی ہے کہ اسے واپس کر لے اور کوئی بات نہ کہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے وہ کنڈیشن پہلے سے رکھ دی گئی، اسلام نے اس چیز کو رکھا ہے، یہ اختیار دے دیا ہے پہلے سے کہ اگر کنڈیشن رکھا ہے تو پھر بیچنے والے کو حق نہیں ہے کہ اب وہ واپس نہیں لے گا، نہیں۔ تو بیچنے والا بھی کنڈیشن رکھ سکتا ہے اور خریدنے والا بھی کنڈیشن رکھ سکتا ہے۔ کنڈیشن یہ کیا ہے؟ اس کا اختیار ہے، اس کو حاصل ہے یہ، اور جب تک وہ اختیار ہے اس کے لیے تب تک وہ ڈیل فائنل نہیں مانی جائے گی۔ ہاں اتنا ضرور ہے، جیسے زمین وغیرہ کی خرید و فروخت کا مسئلہ ہے تو دوسرا آدمی اس میں خریدنے یا بیچنے، دوسرا آدمی خریدنے کے لیے نہیں آ سکتا کیونکہ ان کے ساتھ بات چل رہی ہے۔ وہ دوسری حدیث کی روشنی میں وہ بات ہوتی ہے کہ دوسرا آدمی وہاں پر اب وہ بھاؤ تاؤ نہیں کرے گا، لیکن جو کنڈیشن رکھی گئی وہ کنڈیشن وہ مکمل ہونا ہے، اس کا حق حاصل ہے، وہ اختیار حاصل ہے۔ زمین کوئی کسی سے خرید رہا ہے، خریدنے والے نے کنڈیشن رکھی کہ دیکھو صاحب ہم خرید رہے ہیں، لیکن اب یہ ہمارے جو ہے 3 بھائی ہیں تو تینوں بھائیوں کے لیے ہے یہ زمین، تو میں تو ٹھیک ہے مجھے پسند ہے، لیکن میرے 2 بھائیوں کو میں دکھاؤں گا، اگر ان کو پسند نہیں آئی تو یہ کینسل کر دو۔ یہ کنڈیشن رکھ لیا، ڈیل مکمل ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو ہے ٹھیک ہے مجھے تو پسند ہے، دونوں بھائیوں کو دکھا لوں گا اس کے بعد بات کریں گے، تو وہ پھر خرید و فروخت کا مسئلہ نہیں ہوا۔ میں جو مثال پیش کر رہا ہوں وہ کیا ہے کہ پورے طریقے سے بات طے ہو گئی کہ اتنے لاکھ کی یہ زمین، اس نے کہا ڈن، ہم نے خرید لیا، انہوں نے بیچ دیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن میں نے ایک کنڈیشن رکھ لیا کہ میرے 2 بھائی اور وہ دیکھیں گے، اگر ان کو پسند نہیں آئی تو ہم کینسل کریں، اور بیچنے والے نے مان لیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ جیسا کہتے ہو ویسا۔ اب انہوں نے دیکھا پسند آ گیا تو ٹھیک ہے، تب تو جو ہے طے ہے معاملہ، لیکن پسند نہ آنے کی صورت میں اب یہ کینسل ہو جائے۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ اختیار اس کو کہتے ہیں، ایک طرح سے چوائس ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کامن سینس ہے، یعنی کوئی بھی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے، اور شریعت نے بھی اس چیز کو مانا ہے، اس کو رکھا ہے، لین السلام دین۔ جی بولیے۔ ایک سوال تھا شیخ. ہاں بولیے۔ جیسے کہ ابھی زمین کا خرید و فروخت آپ نے اگزامپل دیا نا شیخ. ہوں، اگر ان کیس دونوں بھائی کو پسند نہیں ہے شیخ, اب اس چیز میں ہم لوگوں کو کچھ ایڈوانس دینا رہتا ہے. اگر دونوں بھائیوں کو پسند نہیں ہے, جب ہم لوگ ڈیل کینسل کرتے ہیں تو شیخ, اگر سامنے والا اس کو مان بھی لیتا ہے اور ایڈوانس واپس کرنے سے منع کر دیتا ہے تو تب کیا ہوگا شیخ؟ اس کو آپ کا کس... جو سوال ہے اصل میں وہ ایڈوانس کو لے کر کے ہے۔ جی ہم ایڈوانس کی بات نہیں کر رہے، ہم مکمل جو ہے ڈیل کی بات کر رہے ہیں۔ وہ ایڈوانس کا مسئلہ بھی آئے گا، آگے چل کر کے وہ مسئلہ آئے گا کہ یہ خریدنے بیچنے میں یا جو کرائے کے مکان وغیرہ لیتے ہیں تو اس پہ جو ایڈوانس، ٹوکن ایڈوانس یا جو اس طرح کے نام سے دے دیا جاتا ہے، تو ایڈوانس اگر وہ ڈیل جو ہے بعد میں نہ ہو تو کیا ایڈوانس کو واپس کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ انشاءاللہ وہ بھی آئے گا، وہ مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا، تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا اس کا، وہ بھی ہے باقاعدہ، اس کو بے عربون کہتے ہیں جی عربی زبان میں۔ یہ ایڈوانس والا جو مسئلہ ہے نا، وہ حدیث اس کے بارے میں آتی ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، اسی لیے اس مسئلے کو تھوڑا پورا ایک درس لگے گا وہ مسئلہ بیان کرنے میں، یہ ایڈوانس کا کیا حکم ہے۔ سمجھ گئے آپ میری بات؟ جی شیخ جی. یہ مسئلہ ایڈوانس کا نہیں چل رہا ہے ابھی، یہ مسئلہ وہ ڈیل کو ہی فائنل کرنا ہے۔ نہیں، یہاں جو ہم کہہ رہے ہیں، جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اس میں جو ایڈوانس کی بات
اس میں ایڈوانس کا مسئلہ نہیں, یہاں تو پوری رقم دے دیا, مان لیجیے صرف ایڈوانس کا ہی مسئلہ نہیں ہے, بلکہ کیا کر دیا ہے, پوری رقم دے دیا ہے. خرید و فروخت تو مکمل ہو گیا, یہ میں نے آپ سے کہا وہ ڈن ہو چکا, لیکن کنڈیشن رکھا ہے تو پھر وہ واپس کرے گا. جسے زمین واپس کیا وہ پیسہ واپس کر دے گا, اور اگر ایڈوانس ہے تو وہ بھی واپس ہوگا, اس پہ کوئی مسئلہ نہیں. یہاں وہ مسئلہ نہیں آتا ہے کہ ایڈوانس جو ہے وہ کب آتا ہے کہ ایڈوانس واپس کرنا نہیں, جب یہ کنڈیشن نہیں ہے اور کسی وجہ سے وہ نہیں خرید رہا ہے. سب چیز طے ہو گیا, ایڈوانس بھی دے دیا, لیکن وہ نہیں خریدنا چاہ رہا ہے, کوئی مسئلہ ہو گیا, کوئی چیز ہو گئی, یا اس کے پاس پیسوں کا انتظام نہیں, کچھ بھی شکل ہو سکتی ہے, تو اس صورت میں وہ ایڈوانس واپس ہوگا یا نہیں, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. میں انشاءاللہ وہ آگے جو ہے بیان کروں گا آپ کے ساتھ. تو یہ چیز آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ دوسرا اختیار ہے شریعت کے اندر, یہ بھی چیز رکھی گئی, اس کو خیار شرط کہتے ہیں. وہی حدیث جو ابھی میں بتایا تھا آپ کو کہ البیعان بالخیار ما لم یتفرقا, تو بعض حدیثوں میں اس میں الا بیع الخیار, تو اس میں بیع خیار سے مراد وہی ہے, یعنی خریدنے اور بیچنے کی وہ شکل جس میں شرط کنڈیشن ہو, خریدنے والے کی طرف سے کنڈیشن ہو یا بیچنے والے کی طرف سے کنڈیشن ہو. تو اس کنڈیشن کے لحاظ سے اگر وہ کنڈیشن کے لحاظ سے بعد میں کینسل کرنا پڑا تو کینسل کرنے کا حق حاصل رہے گا, جس کی میں مثالیں آپ کے سامنے پیش کیا. اب یہاں تھوڑی سی تفصیل جو ہے فقہا کے یہاں یہ ہوتی ہے کہ یہ جو کنڈیشن ہے, جو یہ شرط ہے, یہ کتنے دن تک کے لیے ہو سکتی ہے, 3 دن, 3 دن سے کم, 3 دن سے زیادہ, کیا کیا جو ہے. تو یہ کنڈیشن ہے, یاد رکھیے, حالات کے لحاظ سے, ضرورت کے لحاظ سے, سامان کے لحاظ سے اس کا حکم بدل سکتا ہے. جیسے ابھی ایک مثال پیش کیا تھا میں نے کہ پہلے عورتیں چونکہ مارکیٹ میں نہیں جاتی تھی, گھر میں ہوتی تھی, تو ان کے شوہر یا ان کے گھر کے جو مرد ہوتے تھے وہی کپڑا وغیرہ لے کر کے آتے تھے, گھر میں دکھاتے تھے. تو وہ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ دکاندار کو بول دیتے تھے کہ ابھی ہم اس کو دکھا رہے ہیں, اگر پسند نہیں آیا تو ہم واپس کر دیں گے. تو اب وہ لے کر کے آ کر کے اب وہ مہینہ رکھ لیا, بعد میں کہہ رہا کہ پسند نہیں آیا, تو یہ تو غیر معقول چیز ہو گئی. یعنی وہ کامن سینس جو کہتے ہیں وہ تو وہاں رہے گا وہاں. تو اس کو کتنا وقت چاہیے دکھانے کے لیے, بھائی لے کر کے آئے, دکھائے, رات کا وقت تھا نہیں جا سکے تو دوسرے دن لے جا کر کے آپ اسے واپس کریں. یہاں وہ چیز بھی آتی ہے, وہ کامن سینس ہے وہ بھی, کہ بیچنے والا یہ بھی کہے گا کہ بھائی ٹھیک ہے, جو آپ سامان جیسا میں دے رہا ہوں اس میں کوئی بھی خرابی نہیں آنی چاہیے. آپ لے کے جاؤ, کہیں کچھ گر جائے, کچھ ہو جائے, گندا ہو جائے, یہ ہو جائے, تو ہم واپس نہیں کریں گے. تو اس کو بھی یہ حق حاصل, اور وہ کرتا ہے تو پھر اس کا لحاظ کرنا پڑے گا. اسی طرح سے کبھی ایسا ہوا کہ ہمارا جو ہے لیپ ٹاپ کی ڈیل تو مکمل ہو گئی, لیکن بچہ گھر پہ نہیں ہے, وہ کہیں باہر ہے, اور 3 دن کے بعد آئے گا, 4 دن کے بعد آئے گا, 5 دن کے بعد آئے گا. تو میں نے یہ کنڈیشن لگایا تھا کہ 5 دن کے بعد آئے گا اور وہ فائنل کرے گا, اس کے بعد جو ہے یہ ڈیل فائنل. تو ٹھیک ہے, یہ حق حاصل ہے, کنڈیشن لگایا ہے تو کنڈیشن کا لحاظ کیا جائے گا. ویسے بھی یہ المسلمون علی شروطہم, یہ بہت مشہور قاعدہ ہے کہ مسلمان جب کوئی بھی یہ اپنا کوئی بھی عقد کرتے ہیں, کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں, تو اگر اس میں کچھ کنڈیشن رکھتے ہیں تو کنڈیشن کا لحاظ کیا جائے گا, کنڈیشن کو پورا کیا جاتا ہے, اس کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے. اب ایک تیسری قسم ہے, اس کو خیار عائب کہتے ہیں. یہ میرے خیال میں آپ کو خیار شرط والی بات بھی سمجھ میں آ گئی. تیسری قسم ہوتی ہے اس کو خیار عائب کہتے ہیں. خیار عائب یعنی جو چیز خریدا ہے, خریدنے کے بعد اگر اس میں کوئی عائب ہے, کوئی بھی کیا کہتے ہیں فالٹ یا ڈیفالٹ, جو بھی آج کی زبان میں کہتے ہیں,
اس کے اندر ہے کچھ، وہ صحیح نہیں ہے، تو اس عیب کی وجہ سے اسے واپس کرنے کا حق ہے، اس کو خیار عیب ہے۔ شریعت میں پہلے تو اس چیز کو واجب قرار دیا گیا ہے کہ جو بیچنے اور خریدنے والے ہیں ان کو بہت سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ ہی یہ کام کرنا چاہیے۔ اگر اس جو چیز بیچی جا رہی ہے اس میں کوئی عیب ہے اور بیچنے والے کو اس عیب کا پتہ بھی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ خریدنے والے کو بتا دے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے۔ پتہ نہیں ہے تو بات تو صحیح ہے، لیکن اگر اس کو پتہ ہے تو اس کو بتانا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو حدیثوں میں تو دونوں کے لیے آیا ہے، بیچنے والے کے لیے بھی، خریدنے والے کے لیے بھی، لیکن اس زمانے کا جو سسٹم تھا اس میں کرنسی نوٹوں کا تو مسئلہ تھا نہیں، کہ اسی لیے آج تو جو خریدنے والا ہے وہ تو نوٹ دے رہا ہے، تو اس کو تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں کیا عیب ہے، اس پہ تو عیب کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو ابھی جو چیز بیچی جا رہی اسی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس زمانے میں چونکہ چیزوں سے ہی خریدا بیچا جاتا تھا، کھجور لے کر کے گئے تو دوسرا سامان خرید کر کے لے کر کے آ گئے، تو ہو سکتا ہے کہ کھجور بھی اچھا نہ ہو، ردی قسم کا ہو، تو کوئی عیب اگر ہے، چاہے وہ عربی میں اس کو سمن کہتے ہیں، چاہے وہ سمن یعنی پرائز، جو چیز ہم قیمت میں دے رہے ہیں اس میں ہو، یا جو چیز ہم خرید رہے ہیں اس کے اندر ہو، دونوں میں سے کوئی سی کے اندر بھی اگر کوئی عیب ہے تو اس عیب کو بیان کر دینا ضروری ہے۔ اب یہاں چند چیزیں ہیں اس عیب کے تعلق سے جو ہے، ہم نے آپ سے کہا کہ عیب اگر معلوم ہو گیا، خریدنے والا لے کر کے گھر گیا اور گھر میں جب کھول کر کے دیکھا تو اس کے اندر وہ عیب تھا، اس کو عیب کا پتہ لگا تو وہ لے کر کے جائے گا، اور بیچنے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کو واپس کرے، یہی ہے خیار عیب۔ وہ کہے گا کہ نہیں 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 میں واپس نہیں کرتا، تو ایسا نہیں، اگر عیب ہے، نکلا ہے عیب، ظاہر ہے، تو واپس کرو۔ ہاں، اس کی کچھ شکلیں ہیں جہاں یہ اختیار ختم ہو جاتا ہے، اور وہی شکلیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے آپ دیکھیں گے بعض دکانوں پر ایک لکھا ہوا رہتا ہے، دکان پر لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ یہاں سے جو سامان بیچ دیا گیا اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ جو سامان بھی یہاں سے جو بھی خرید رہا ہے، خرید کر کے لے جا رہا ہے، وہ یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ بکا ہوا سامان واپس نہیں کیا جائے گا۔ ایسے لگا دیتے ہیں لکھ کر کے، یا وہ بول بھی دیتا ہے زبان سے، لکھ کر کے لگا دیا کافی ہے۔ اس زمانے میں بولتے تھے، اب آج کے زمانے میں تو سب چیزیں لکھی ہوئی رہتی ہے نا، تو وہ تو زیادہ اس کا اعتبار ہے، اس نے لکھ کر کے لگا دیا ہے اور خریدنے والے نے وہ سب دیکھ کر کے خریدا ہے۔ یا عرف ایسا ہے، اگر نہ بھی لکھ کے لگایا ہو لیکن لوگوں کو پتا ہے کہ اس مارکیٹ میں جو چیزیں بیچی جاتی ہیں پھر اسے واپس نہیں کیا جاتا ہے۔ چور بازار وغیرہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اس آپ سمجھتے ہوں گے، تو وہ کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ عرف میں یہ ہے کہ وہاں سے جو چیز خریدتے ہیں پھر اسے واپس کرنے کا حق نہیں ہے۔ وہ سستی چیزیں بیچتے ہیں وہ لوگ، اور اسی لیے سستی بیچتے ہیں، ان کو پتہ رہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو عیب اس کے اندر رہے گا ہی، بغیر عیب کے وہ سستی کیوں دے گا وہ۔ خریدنے والے کو بھی یہ پتہ رہتا ہے کہ یہاں کچھ نہ کچھ ہے، کچھ نہ کچھ کمی رہے گی اس کے اندر، پتہ رہتا ہے۔ جیسے ابھی فیکٹریوں کے بعض جو ہے سامان جو فیکٹری میں تیار ہوتے ہیں تو اس میں کچھ فالٹ، معمولی قسم کا، کسی میں کچھ زیادہ بھی ہوتا ہے، تو اس کو الگ وہ شو روم میں نہیں لے جاتے پھر اس کو بیچنے کے لیے، اس کے لیے الگ سے دکان کھول لیتے ہیں اور اس میں وہ رکھتے ہیں، اس سے جا کر کے خرید کر کے آپ لے کر کے آ جائیے۔ تو جو اس کا اصل ریٹ ہوتا ہے نا اس سے کم میں ملتا ہے، یہ پتہ رہتا ہے لوگ
आपको इसके बारे में। ये उर्फ कहते हैं इसको, वहां कोई चीज लिखी हुई भी नहीं रहती है। उसकी एक अहम पहचान ये होती है कि वो आपको कोई स्लिप भी नहीं देता, कोई रसीद वगैरह भी नहीं देता कि आपने उसकी यहाँ से खरीदा है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक सामान जो होता है बाकायदा उसके वारंटी गारंटी जो भी चीजें होती है पूरे पेपर के साथ आपको दिया जाता है, लेकिन उसमें वहां पे पेपर वर्क नहीं रहता, और जो असल रेट होता है उससे कम में मिलता है। वो पता है कि इसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट होगा, तो यहाँ वापस करने का हक नहीं रहता है। पहले से अगर बता दिया है बेचने वाले ने, चाहे उसने लिख दिया हो या जबान से कह दिया हो कि अच्छी तरह से, उसने कहा अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, एक मर्तबा दुकान से सामान चला गया वापस, चला गया यहाँ से, तो फिर वापस नहीं किया जाएगा। उसने कह दिया है बिल्कुल क्लियर तौर पर, या लिख करके रखा है, या उर्फ के लिहाज से वो दुकान ही ऐसी है जहां पर जो है चीजों को, ऐबदार चीजों को ही बेचा जाता है, तो तीनों सूरतों में फिर वापस करने का हक नहीं रहे। अब वो चाहे ऐब छोटा हो बड़ा हो जो भी हो, अब यहाँ पर वापस करने का हक नहीं। आपको जो भी है देख करके लीजिए, देख करके इत्मीनान करके लेकर के जाइए दुकान से वो सामान। अगर कहीं भी किसी भी तरह का ऐब बाद में निकल करके आया तो वो उसका जिम्मेदार नहीं होता है। यहाँ कुछ और मसाइल भी आते हैं कि जैसे वो घर लेकर गया और कह रहा है ला करके कि नहीं ये तो इसमें ये ऐब है, मैं इसे नहीं लेता, लेकिन वो बेचने वाला कह नहीं नहीं भाई आप तो यहाँ से लेके गए थे तो सही लेके गए थे, ये ऐब आपके यहाँ जाहिर हुआ है, हमारी दुकान से जब सामान गया तो उसमें ऐब नहीं था। ये ये इख्तिलाफ भी हो सकता है, ये एक अलग मसला है। मैं यहाँ जो आज के दर्स में पेश कर रहा हूँ वो सिर्फ क्या है कि ख्यार ऐब इसको कहते हैं। ये भी शरीयत में एक हक दिया गया है कि अगर जो सामान हमने खरीदा है, खरीदने के बाद हम घर लेकर के आए तो हमें उसमें ऐब का पता चला है और ये ऐब पहले से मौजूद था। ये ऐसा नहीं है कि हमारे घर आने के बाद वो चीज़ जो है पैदा हुई, उसमें नहीं, वो पहले से मौजूद था वो, तो हमें उस सामान को वापस करने का हक है। ये हक कौन सा हक कहलाता है? ये ख्यार ऐब कहते, इसको ख्यार ऐब कहते हैं। और किन शक्लों में ये हक हमारा खत्म हो जाता है वो मैंने चंद शक्लें आपके सामने पेश कर दी है कि उन शक्लों में फिर इसको ये हक हमारा बाकी नहीं रहता है। तो ये तीन तरह का इख्तियार हमने आपके सामने पेश किया। एक ख्यार मजलिस, दूसरा ख्यार शर्त, और तीसरा ये ख्यार आयब। और इन तीनों शक्लों में जो हक हासिल होता है, खरीदने वाले को भी होता है बेचने वाले को भी होता है, दोनों को होता है। लेकिन ये ख्यार आयब में मैंने आपसे कहा कि आज के दौर में इसमें बेचने वाले को इख्तियार नहीं रह जाता है, क्योंकि वो जो कीमत दी है खरीदने वाले ने, अब वो करेंसी नोटों में आयब का मसला नहीं रहता है। ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि नोट थोड़ा बहुत फटा होगा, इतना ही होगा, या चिपकाया हुआ होगा, ये सब हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो उस सूरत में तो वो आयब नहीं है असल, उसकी कीमत, उसकी वैल्यू तो मुकम्मल रहती है। जब तक वो नोट है उसकी वैल्यू मुकम्मल है। हाँ, एक शक्ल होती है जहाँ की वैल्यू आज की करेंसी नोटों में भी नहीं होती, जब ये साबित हो जाए कि उसने जो नोट दिया था वो नोट वो फेक नोट था, यानी जाली नोट था वो, और ये साबित होना है कि ये उसी ने दिया है, तो जाहिर सी बात है कि ये पैसा तो उसे वापस ही करना है, क्योंकि उसे तो कीमत दी ही नहीं है, ये तो असली नोट है नहीं। तो वहां तो वो हक रहेगा उसको बरात से बात करने का। ये यहाँ पर भी इख्तिलाफ हो सकता है कि नहीं भाई मैंने तो ये कैसे मालूम कि ये मेरा ही नोट है, तो वो जो भी मसला होगा वो काजी और जज के पास वो मसला हल होगा। वो एक दूसरा मसला है, वो जो है कज़ा से ताल्लुक रखता है। मैं तो यहाँ पर बेचने और खरीदने का जो मसला है उसके ताल्लुक से जो तीन तरह का इख्तियार हासिल है वो मैंने आपके सामने पेश कर दिया है।
تو آج کا درس یہی تھا، 3 طرح کا اختیار خریدنے اور بیچنے والوں کو جو حاصل ہوتا ہے میں نے پیش کر دیا۔ میں نے آج کے درس، چونکہ یہ پہلا درس تھا نا، وہ ایک لمبی چھٹی کے بعد، کہہ لیجیے ایک 5-6 ہفتے کے بعد، تو اسی مناسبت سے میں نے یہ ایک آسان سا جو ہے درس، جو کامن سینس بھی ہے، کوئی بھی سمجھ سکتا ہے اس چیز کو، تو وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا۔ تو اب آئندہ ہفتے سے پھر سے جو ہے وہ جو صورتیں حدیثوں میں منع کی گئی ہیں خریدنے اور بیچنے کی، اور وہ کیوں منع کی گئی ہیں آج کے دور میں، وہ کہاں اپلائی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ پھر آئندہ درس سے وہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ آج کا درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جی، السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ، یہ جو خیال عیب کا مسئلہ ہے کہ اکثر معاملوں میں کیا ہوتا ہے آج کل سے کہ دکان میں بھی انہوں نے وہ چیک کرنے کا سسٹم نہیں رکھا ہوتا ہے، کہ وہ وہاں پہ بھی چیک کرنے نہیں دیتے، بولتے کہ آپ نے لینا ہے تو لے جاؤ، اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے تو یہ آپ نے ایسے ہی پیک کر کے لینا ہے۔ تو شیخ کیا وہ بھی عرف میں ہی آئے گا کہ اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے شیخ؟ جی ہاں، اب آپ کچھ چیزیں جو ہے، آپ کا جو سوال ہے میں سمجھ گیا، میں وہ چیز بھی مجھے بیان کرنا چاہیے تھا، اچھا کہ آپ نے پوچھ لیا ہو۔ آج کل ہمارے پاس جو الیکٹرانک ڈیوائس وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس کے تعلق سے بات نوٹ کر لیجئے کہ اس کا عیب جو ہے اگر آپ وہاں چیک بھی کر لیں تو فوراً ظاہر ہو جائے، کوئی ضروری نہیں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں اور دکاندار چیک کر کے دیتا ہے، جیسے آپ بلب لینے گئے تو بلب کو چیک کر کے دے دیا، ٹیوب لائٹ کو چیک کر کے دے دیا، وہ تو واپس نہیں کرتا کیونکہ وہ چیک کر کے دیتا ہے، اس میں کچھ وارنٹی کا مسئلہ بھی نہیں ہے، تو وہاں کوئی پریشانی جو ہے اب آپ لے کر کے آئے، اگر آپ کے یہاں وہ خراب ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو واپس کرنے کا حق نہیں رہتا کیونکہ اس نے چیک کر کے دیا ہے آپ تو۔ لیکن یہ جو الیکٹرانک ڈیوائس ہوتے ہیں اس میں اکثر جو ہے وارنٹی یا گارنٹی جو ہے رکھتے ہیں، چاہے 6 مہینے کی ہو چاہے سال بھر کی ہو، تو جہاں گارنٹی وارنٹی ہے وہاں پھر عیب کا مسئلہ نہیں آتا، وہ تو مسئلہ ہی حل ہے نا۔ آپ کو آپ گھر لائے تو اس میں کچھ بھی عیب ہے تو وہاں تو آپ کو حق ہے نا واپس کرنے کا، وارنٹی ہے نا آپ کے پاس اس کی، تو وہ دوسرا بدل کر کے دے گا نا، تو وہ تو خود ہی سے پہلے سے آپ کو گارنٹی دیے ہوئے نا وہاں پر، تو وہاں پر آپ لے کے جائیں گے، وہ تو ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ واپس کرے، یہاں تک کہ وہ عیب اگر آپ کے پاس بھی آ جائے، پہلے نہیں بھی تھا لیکن جب آپ نے استعمال شروع کیا تو وہ عیب آ گیا، تب بھی آپ کو وہ حق ہے، چونکہ اس کی وارنٹی یا گارنٹی ہے تو آپ کو حق ہے اس گارنٹی اور وارنٹی کے لحاظ سے کہ آپ اسے واپس کر سکتے ہیں، یا جو چینج کا معاملہ رہتا ہے ان کا کہ چینج کر کے دیں گے، یا وہ خود اپنی سروس سے اس کو صحیح کر کے دیں گے، جو بھی شکل ہوتی ہے عرف کے لحاظ سے وہ کرنا پڑے گا اس کو۔ تو یہ ڈیوائس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب ایک ڈیوائس میں ایک اور مسئلہ یہ ہے، جیسے ابھی لیپ ٹاپ کی بات کر رہا تھا میں استعمال کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے اس ڈیوائس کے بارے میں کہ عیب کیا ہے، تو خریدنے والا اس کو ہم نے یہ کہہ دیا کہ لو بھائی آپ چیک کر کے لے لو، بس مجھے پتا ہے لیکن میں اس کو بولتا نہیں ہوں کہ اس میں کیا خرابی ہے، ہاں آپ چیک کر لو، چیک کر کے لے لو، وہ چیک کرتا ہے، تو چیک کرنے میں فوراً وہ عیب ظاہر نہیں ہوتا ہے، وہ گھنٹہ 2 گھنٹہ استعمال کرنے کے بعد وہ آتا ہے، تو یہاں یہ دھوکا ہو گیا۔ میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ اگر بیچنے والے کو عیب کا پتہ ہے تو اسے بولنا پڑے گا، یہ شریعت کا حکم ہے، اس کو بتانا پڑے گا کہ اس میں یہ عیب ہے، اس عیب کے ساتھ اگر وہ خریدنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، چونکہ قیمت کم ہوتی ہے نا، عیب کی وجہ سے ہی قیمت کم ہے اس کی، اس لیے وہ خریدنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں خریدنا چاہتا تو اس کی مرضی، آپ نے پہلے ہی بتا دیا۔ وہ شکل ہوتی ہے جب ہم کو خود بھی پتہ نہیں ہے اس کے اندر عیب کے بارے میں، تو ایسا کوئی عیب نکل آتا ہے تو واپس کرنے کا یہ معاملہ ہے۔ کب یہ نہیں رہے گا واپس کرنے کا معاملہ؟ جب بیچنے والے نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ایک مرتبہ سامان بک جائے تو پھر اسے واپس نہیں کیا جائے، اس نے یہ کنڈیشن رکھ دی تھی، تو پھر وہاں واپس کرنے کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ تو ڈیوائس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، گاڑی وغیرہ میں بھی یہ مسئلہ آتا ہے کہ کتنا بھی اچھا ماہر آدمی ہوگا لیکن وہ چلاتے چلاتے پتہ لگتا ہے، تھوڑی دور جا کر کے نہیں پتہ لگ پائے گا، وہ گھنٹہ چلی گاڑی تب جو ہے گرم ہو جاتی ہے بالکل یا کوئی چیز،
तो उतना देर चलाने का कौन मौका देता है कि हाँ चला लीजिए, आप चेक कर लीजिए। चेक किया भी तो कितना चेक करेगा। तो उस तरह की जो खराबी होती है वहां तो बेचने वाले के लिए जरूरी हो जाता है कि वो बयान करे कि इसके अंदर ये खराबी है। इसके बावजूद भी वो लेना चाहता है तो ले सकता है। ठीक है, बात बारकल्लाह समझ में फीक। आई आपको? जैसे शेख कभी ये मसला होता है ना, जैसे शेख कहीं पे रोड पे कहीं डील रखी जाती है शेख कपड़ों की, तो उनने ऐसी पैकिंग की होती है उसके कि हाँ बोलिए बोलिए। जैसे शेख कभी ना रोड पे ये कोई शख्स डील में कोई कपड़े रखता है, पैकिंग ऐसी की होती है शेख की, उन वो ऐप जाहिर नहीं होता है शेख, तो वो खोलने भी नहीं देता है, कि बोलता है कि इसमें डील लगी है, आपने लेना है तो ले जाओ, तो कपड़ा अच्छा है। लेकिन शेख जब बाद में घर में देखते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐप होते हैं शेख उस कपड़े में, क्योंकि वो वहां जी पे हाँ, पैकिंग उसका खोलने नहीं वही देते है हैं शेख। उसूल। तो उसूल यही है, ऐब है, आप वापस जैसा करने का हक है। लेकिन अगर वो बेचने वाला ये कहता है कि लेके चले गए तो वापस नहीं, तो ये आम तरीके से ऐसे मौके पर रहता है। ये जो छोटे छोटे सस्ते में बेचते हैं ना, वो पता ही है कि कोई ना कोई ऐब रहता है तभी वो सस्ता। ऐब नहीं निकला तो आपकी किस्मत, कोई छोटा मोटा ऐब निकला तो आपकी किस्मत, बड़ा निकल गया तो भी आपकी किस्मत हो। ये जी कब हो? जजाकल्लाह। ये जब उसने बयान कर दिया हो कि भाई ऐब से ये वापस नहीं होगा, और यहाँ पे चेक करने का भी नहीं है, आप लेके जाओ। अगर छोटा मोटा ऐब है तो ठीक है, वो खुद उसने अपने लिए किया भी नहीं था, वो भी कहीं से लेके आया रहता है ऐसे ही। ठीक है, इसको उर्फ भी जजाकल्लाह। कहते हैं। उर्फ के लिहाज से भी होता है कभी कभी। मैंने उर्फ की बात कही थी ना, कि ये जो इस तरह के फुटपाथ वगैरह पर जो बेचने वाले लोग होते हैं, जो इस तरह की चीजें बेच देते हैं, तो उनके यहाँ किसी तरह की कोई गारंटी वारंटी वो सब चीजें नहीं। वो सस्ते में इसीलिए दे रहा है। कभी वो चीजें खराब होती हैं तभी दुकानदार इनको दे देता है कि ले जा करके आप बेच करके आ जाओ। तो किसी को भी बेच देते हैं। वो खरीदने वाला भी जानता है कि एक मर्तबा जो है मैंने खरीद लिया, दोबारा उसके पास लेकर के जाऊंगा तो वापस करने वाला भी नहीं है वो। अब वो मेरी किस्मत जो भी था, चलो हो गया, खत्म बात। जी, बारकल्लाह फीक। सही है अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो। हाँ बोलिए। शेख, जो ऑनलाइन हम सामान खरीदते हैं तो जी हाँ, उसमें इसकी क्या शक्ल हो सकती है? यानी अगर लेने के बाद ऑनलाइन जो सामान आप खरीदते हैं तो उसका भी ऐब का जो मसला है, उसमें ये गुंजाइश होती है कि अगर वो सामान सही नहीं है तो आप उसे वापस कर सकते हैं। उसकी भी अलग अलग ये है जो खरीदने बेचने की। ऑनलाइन में भी है ये मसला असल। तो मैंने खुद भी देखा है, बाज़ कंपनियों की तरफ से ये रहता है कि अगर आपके पास सामान पहुंचा और आपने खोल करके देखा और आपने जैसा चाहा था, जो चाहा था सामान वो नहीं है, कुछ और है, आपको वापस करने का हक हासिल है। बाज़ कंपनियों में ये चीज़ होती है और आपको वापस करेंगे, आप पूरा पैसा आपको वापस। ये अलग बात है कि वो वापस करना और फिर पैसा आना, उसमें देर हो सकती है, या बाज़ कंपनियां धोखा दे दें तो वो एक अलग मसला है। लेकिन ये चीज़, ये सहूलत उसमें भी है। हाँ, बाज़ कंपनियों में ये चीज़ नहीं होती है। एक मर्तबा आपने खोल दिया, कर दिया, खत्म बात जो है। वापस करने का कोई मामला उसमें नहीं है। तो जिसमें एतमाद नहीं होता है, वापस वगैरह करने की कोई गुंजाइश नहीं होती, आम तरीके से लोग उनसे सामान नहीं खरीदते हैं, क्योंकि ये डर है ना कि वो कहीं गलत सामान ला के दे दिया, बस खत्म हो गया, वापस करने का है ही नहीं, तो फिर परेशानी हो जाएगी ना उसको। आप समझ सकते हैं ना इस चीज़ को। तो ऐसी कंपनियां चलती नहीं है जो वापस न करें। तो अगर सामान सही नहीं है तो उसमें वापस करने का की चॉइस है उसमें भी। वो ख्यार ऐब का जो मसला है ना, उसके अंदर भी है, वो रहता है। ऑनलाइन में भी ये चीज़ सहूलत रहती है। नहीं, सामान मैंने जैसे तलब किया था वैसे ही आया, लेकिन हम्म, आने के बाद मेरा दिल ये हुआ कि अब मुझे ये नहीं लेना, खरीदना नहीं चाहिए था इसको। हम्म। उस सूरत में क्या उसको वापस किया जा सकता है? अब ये तो गलत है ना आप। ये तो दुकानों पर भी वापस, ये ऑनलाइन की बात नहीं है, दुकानों पर भी ऐसे वापस नहीं कर सकते आप। तो इसको ख्यार मजलिस में नहीं, क्योंकि उसमें एक ऑप्शन दिया रहता है कि नॉट इंटरेस्टेड, मैं हाँ, इसलिए नहीं खरीदा,
اس میں مجھے اب دلچسپی نہیں رہی۔ ہوں، نہیں وہ دیکھنے کے بعد کوئی چیز ہوئی اس کی وجہ سے آپ کو دلچسپی نہیں ہوئی، کیونکہ اس کا بھی تو یہ ہے نا، پورا سامان آیا اور اس کی شیپنگ وغیرہ کا جو بھی خرچہ وغیرہ ہوا ہے نا اس میں پورے طریقے سے، تو ویسے ہی آپ بغیر کسی اس کے واپس کریں تو یہ تو غیر معقول ہے جی۔ ہاں سمجھ رہے ہیں؟ جی اگر کمپنی نے پھر بھی آپ کو یہ حق دیا ہے تو ٹھیک ہے، وہ تو اس کا مسئلہ ہے نا، وہ تو دے سکتا ہے۔ آپ سامان لے کے آئے پھر دکان پہ لے گئے، دکانوں کی بات یہ آن لائن کا مسئلہ نہیں ہے، ایسے دکانوں پر بھی نہیں ہے میرا دل نہیں چاہ رہا ہے لینے کا، جو ہے یہ لے لو آپ، جو اس کی مرضی صاحب لے لیا، اچھا آدمی ہے تو ٹھیک ہے، وہ اس کی بات ہے، تو یہ اس کا احسان ہے سب، اور نہیں لیا کہتا نہیں صاحب یہ کیسے واپس کریں گے، لے لیا آپ تو اس کو حق ہے میرے بھائیوں کہ آپ کو واپس کر سکتا ہے کہ نہیں، اب یہ واپس نہیں کر سکتے آپ، ٹھیک تو ہے، اس کو نہیں جوڑ سکتے۔ یہ خیار مجلس میں نہیں آتا ہو، ٹھیک ہے، خیار مجلس میں یہ نہیں آتا کہ وہ سامان آپ کے گھر پہنچنے کے بعد سے آپ کو اختیار حاصل ہوگا کہ آپ چاہیں تو نہیں ہو، خاص طریقے سے اس پہ شیپنگ وغیرہ کے خرچے بھی ہیں نا، وہ تو کوئی بھی، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کمپنی اتنی زیادہ فراخی ہو کہ آپ کو اس طرح سے بھی کوئی عیب وغیرہ ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا تو الگ بات ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ کہ نہیں میرا من اس وقت چاہا تھا میں نے بک کر دیا، آپ نہیں چاہتا تو واپس لے گا، یہ تو صاحب جو ہے وہ سامنے والا بھی بیزار ہو جائے گا نا، ایسے ہی سب لوگ کریں گے تو کس کا اس کا کام چلے گا، ایسے جو نہیں چلے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم شیخ، یہ خیار مجلس کا اسی مجلس میں انکار کرنا ضروری ہے یا ہاں کیا اسی وہ؟ مجلس میں کا اٹھ کے چلا گیا تو ختم ہو جاتا ہے خیال، اچھا یعنی دوبارہ آ کے بیٹھ جائے نا تب بھی وہ ختم ہو جاتا اچھا ہے، اٹھتے ہی خیال ختم ہو جاتا اچھا، ہے جی۔ ٹھیک ہے، جزاک۔ ٹھیک ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ آئندہ ہفتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔